الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نهي وراءنا لتراب مقدم البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حضرات محترم محرم الحرام میں اور 13 شب ہو گئے. آج کی تاریخ میں یہ لوٹا ہوا پارواں کوفہ پہنچا ہے. ایک کوفہ پہنچا تھا جب امام علی کی حکومت تھی. اس وقت دن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کارواں پہنچا تھا مگر رات کا انتظار کیا گیا. البتہ اس وقت پردوں میں تھے، محمل بھی تھے، مگر پھر بھی رات کی تاریکی میں اہل حرم کوفہ میں آئے. رات کو یہ پہنچا. ابن زیاد رہی گلیوں کو سجایا. باقی مصیبت بیان کرنے کی تھی. اب یہ کوئی ایام چل رہے ہیں اللہ محترم کہ داستان کربلا کی سرزمین پہ روکی نہیں. یہ عشق کی داستان ہے جو مکان اور زمان کو چیرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے. بہت قربانیاں ہیں اس میں، بہت زیادہ شجاعت ہے، ارادے ہیں، شکنجے ہیں، زندان ہے، اسارت ہے، مگر بیان زندہ ہے اور زندہ رہے گا. کیونکہ یہ آپ کی خدمت میں نے بہرحال عقل کی گفتگو کی کہ عقل کیوں امپورٹنٹ ہے. خلق کیا کیوں حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا. عقل ہے وہ کیونکہ انسان ڈفرنس باقی مخلوقات کے ساتھ عقل کی وجہ سے ہے. رشد، تکامل، کمال صرف اللہ جیسا خلق کیا. بہترین مخلوقات اللہ کے اندر ساری مخلوقات اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے، چاہے وہ شہد کی مکھی ہو، چاہے وہ ٹوٹیاں ہوں، چاہے وہ سمندری مخلوقات ہو، چاہے وہ پرند ہو، چرند ہو، سب بہترین ہے. خدا کی قدرت پہ حیران ہوتا ہے. لیکن جیسے خلق کی گئی سب ویسی ہی ہیں. صرف ایک انسان ہے جسے پروردگار نے زمانے کے ساتھ تکامل کرنا اور اس تکامل تک پہنچنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، الہی سسٹم کو بھیجا. اب یہاں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. عقل کی گفتگو کی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ادراک، درک کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا انسان کا کام. دشمن کون ہے؟ شیطان، ابلیس. اس کا کام کیا ہے؟ عقل کو ضائع کر دینا. عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھے. بہت ساری چیزیں انسان کے وجود کے اندر قوت جو انسان کے وجود میں غضب ہے، شہوت ہے، یہ سارے انسان کے اندر. اور یہ ایک حد تک ٹھیک ہے کیونکہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن صحیح جگہ استعمال ہونا. جب یہ صحیح جگہ استعمال نہ ہو تو یہ بھی انسان کی عقل کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ میں نے آپ کے خدمت میں کل سجدے سے آ کر اس کو ہٹ کرنا وہ یہاں بہت ضروری ہے کہ انسان کی یہ جو عقل جس کی اسلام قرآن کو شروع کر رہا ہے یہ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر نہیں.
بہت بڑی بات کر دیتا ہے، بعض اوقات بہت بڑا آدمی بڑی چھوٹی بات کر بیٹھتا ہے. تو یہ سافٹ ویئر ہے، کسی کا جلدی اپ گریڈ ہو جاتا ہے، کسی کا ساری زندگی اپ گریڈ نہیں ہوتا. اپ گریڈ ہوتا ہے کہ وہ ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے. اسی لیے خدا جو کہتا ہے کہ میں نے بہت سالوں کے قلبوں میں تالے لگا دیے، ان کی اپگریشن بند کر دی ہے، وہاں پر اپگریڈ نہیں ہوگا. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تاکہ انسان ان حوادث کو، ان انسیڈنٹ کو سمجھ سکے جو ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں. اگر انسان 3 نیریٹو بلڈ ہوئے، انسان کی خلقت ہوئی 3 نیریٹو، 3 سٹوریاں. ایک سٹوری کیا ہے؟ جو ہوا، جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کیا، مٹی سے کر دیا، خاک سے، کیچڑ گل سے کر دیا. روایات کی روشنی میں حضرت آدم کو 200 سال تک اسی مٹی میں دیکھا گیا. اور کس نگاہ سے دیکھا تھا؟ مٹی میں بیٹھ گیا. یعنی جو اس نے زمینی حقائق کو دیکھا، اسی سے اس نے اپنا ایک چیز بلڈ کر دی کہ بھائی ایسا ہے. اور وہ دکھا رہا ہے کیا؟ اور وہ دکھا رہا ہے نفقتو بالروحی، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں. صرف خاک نہیں ہے، میں نے روح پھونکی ہے. میں نے یاد کرایا، انہوں نے شیطان اس کو نہیں دیکھا، وہ زمین کو دیکھ رہا تھا، مٹی سے بنا ہے، بس ایسی ہے. خدا کہہ رہا ہے نہیں کچھ اور ہے. ملائکہ نے بھی یہی کہا، پروردگار کہاں بنا رہا ہے کہ تو زمین پہ جا کے فساد مچائیں گے. ملائکہ نے بھی کوئی جھوٹ نہیں یا کچھ وہ نہیں بولا، ملائکہ نے بھی جو دیکھا وہی بولا. جو زمینی نیریٹو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، لیکن اصل جو داستان ہے وہ الہی ہے. اللہ کیا اس میں سے نکالا. سنت الہی میں سے ایکسٹریکشن کرنا آسان نہیں ہے. اب یہ 3 نیریٹو بلڈ ہو گئے اور یہ تینوں رکھیا کہ بس میں اس کو اغوا کروں گا، اس کو ہٹاؤں گا راستے سے. اب اس نے ہر داستان میں اپنی داستان. اب زمینی نیریٹو کیا تھا؟ زمینی نیریٹو بولا کہ جس کی قربانی قبول ہو، جس کا جانور قبول ہو، چاہے وہ صحت مند ہو چاہے وہ کمزور ہو. لیکن قبول کس کا ہوا؟ حابیل کا. قابیل کا قبول. زمینی حقائق یہ تھے. شیطان نے بولا تمہارا قبول نہیں ہوا، کیا کروں؟ شیطان نے اٹھ کرتا ہے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ مار دو. تمہارا قبول کیوں نہیں ہوا؟ ابھی آپ دونوں کو یہاں پر روکے تھوڑا. کیا اس ٹائم جناب حابیل کے پاس بادشاہت تھی، زمینیں تھی، ہیرے جواہرات تھے، کیا تھا؟ کیوں مارا؟ کیوں؟ حسد کے پیچھے شیطان کا نیریٹو کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جانے والا مشکل بحث ہے، اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے ذہنوں میں رچا ہے. حسد کیوں ہے؟ کیوں ہے حسد؟ کیوں شیطان کو مشکل ہے؟ شیطان کی پہلی مشکل ولایت ہے. شیطان کو ہونا ہی تھا. شیطان کو کیا تھا؟ شیطان کے اوپر بھی زیادہ، شیطان کے سجدے بھی زیادہ. شیطان نے تو پتہ نہیں کیا کیا، کہاں سجدے نہیں کیے. مشکل کیا تھی اس کو بھی پتا تھا کوئی ایسی چیز ہے جو مل سکتی ہے. نہیں ملی. جب نہیں ملی تو پہلا گناہ جو خدا کے مقابلے میں کیا گیا وہ انانیت کا تھا. معصیت یعنی میں
تکبر، یہی سب سے بڑا ایک ایسا وجود کے اندر مشکل ہے کہ اگر یہ آ جائے تو انسان اس انانیت میں اللہ کے ولی کا قدر کرنے جائے. اچھا میں کیوں نہیں یہ چیک ہوا، بس وہی بھی اسی نیریٹو کو یہ آگے رکھنا ہے. ہر نبی کی داستان میں ایک نیریٹو زمینی ہے جو ہوا، ایک نیریٹو شیطان کا ہے اور ایک نیریٹو الہی کا ہے. اللہ ہر حادثے میں اپنی چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں. اس کی بات کو قرآن کی آیات میں آہستہ 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 پورٹریٹ کرتا ہو جاتا ہے. زمینی حقائق کیا ہے؟ بہت سارے بھائی مگر حضرت یعقوب ایک چھوٹے سے محبت زیادہ دکھا رہے ہیں. سارے نبی کے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں. مشکل نہیں ہے. مشکل کیا ہے؟ زمینی ہے، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اصل کیوں؟ کیا ہوا حضرت یوسف کو ولایت تھی، کبھی شیطان نے، وہی شیطان ہے، میں نے آپ کو کل بتایا، یہ وہم کریٹ کرتا ہے اور اگر آپ اس کی چین میں پھنس جائیں تو پھر آپ اسی میں روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. پھر انسان گناہ میں جب گرتا ہے اسے ہوش نہیں رہتا. شیطان کا کام یہ چلنے میں آ جائے، چلنے میں مشہور قرآن کی آیت ہے، یہوذو ابصارہ ہوں. آپ گوگل کریں یہوذو ابصارہ ہوں، چیٹ جی پی ٹی میں جائیں ڈالیں شان نزول کیا ہے. جوان مدینہ خاتون کو دیکھا، آنکھ غلط ہوئی، وہم گھسا، نابینا ہو گیا، یعنی نظر کچھ نہیں آیا. اسی حوث میں کسی دیوار سے جا کے لگا جس میں شاید کیلے نوکی جو چیلے تھی جو چہرے پہ لگی، خراشیں پھٹی لگی، ایک دم ہوش میں آ گئی. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ رسول کی خدمت میں کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، جب سڑک پہ چلو، جب روڈ پہ چلو، جب اکیلے بیٹھے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہو، کوئی نہیں تھا. عالم کی عالم میں اللہ تم نہیں جانتے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. حیا سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر داڑھی رکھنے سے، تسبیح پکڑنے سے، حجاب پہن لینے سے، نقاب لگا لینے سے حیا نہیں آتی. نہیں حجاب نہیں کرو، کرو حقیقت حیا سافٹ ویئر وہ دیکھ رہا ہے، مناسب نہیں لگتا، خالق دیکھ رہا ہو. پھر بھی اس نے کر دیا. پچھلی قوموں پر جو کوئی غلطی کرتا تھا عذاب آتا تھا یا پھر پتہ چل جاتا تھا. یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. کیوں بابا یوسف سے محبت کرتے؟ پیدا کرو، کیا کرے؟ لے جاؤ، مار دے. لائن بنا کے مارنا
مار تو لگتے ہی ہے جسے اللہ بچائے دور پہ کے چلے قرآن کی آیات سورہ یوسف کرتا پہ خون لگا کے لے آئے قرآن کہہ رہا ہے کرتا سالم تھا اگر بھیڑی نے مارا کرتا کو کٹنا تھا حضرت یوسف نے کرتا دیکھا جانتا ہوں خدا مجھے صابری میں سے قرار دے کرتا نہیں پڑا تھا پھول لگا کے سب پڑا تھا خدا ہے اللہ کے نبی ظاہر ہو دل آیا مشکل خدا نے کہاں کو کرا یہی مشکل ہر زمانے قرآن کی جتنی بھی آپ واقعات اٹھائیں اس سے اٹھائیں سب کے اندر سنت الہی مشکل ہے ایکسٹرا آپ جتنا کر سکتے ہیں اس کو کریں یہی سسٹم چلتے 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 ہر مقام پر آیا ابلیس ہمیشہ جب آخری نبی آئے تو بھی اس کی داستان آپ کے سامنے میں ریپیٹ کروں گا یہی کیا جب دیکھا کہ رسول روک نہیں دیتے مکہ میں رسول روک نہیں دیتے شیطان پھرا ہے کہاں مارنے کا پلان بنایا رات کی دالی کی میں گھر میں کودے اب ذہن میں رکھیے ابھی تک شیطان آتا رہا ولی آتے رہے شیطان آتا رہا ولی آتے رہے لیکن اب آخری رسول تھے ہر رسول دوبارہ نہیں آئیں گے رسول نہیں آئیں گے پھر ایک اور رسول آیا پھر ایک اور رسول کو نہیں آئیں گے اب اللہ ایک ایسا سسٹم دینا چاہ رہا تھا آخری نبی کے ہوتے ہوئے کہ قیامت تک کے سسٹم میں کہ جب بھی اب کبھی ابلیس آئے گا جب بھی کبھی ابلیس آئے گا فرعون آئے گا نمرود آئے گا قارونیت آئے گی شدادیت آئے گی جو بھی آئے گا دنیا کو بتایا یا علی ہوگا یا اولاد علی ہوگی یا علی کے نوکر ہوں گے آپ نے دیکھا کہ ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا علی یعنی علی نہیں ہے نظام الہی ہے ختم ہو رہا ہے اب ہم جس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر اب ہم نے نظام الہی نہ سمجھا تو ہم امت کی اصلاح نہیں کر سکتے ایک امت نہیں بن سکتے ہم تب تک ایک دوسرے سے نفرتیں کریں گے ہم تب تک ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے تب تک کریں گے ہم مجھے سے فائدہ کس کو ہو اللہ کو فائدہ ہو اللہ کے دین کو فائدہ ہو کس کو فائدہ ہو بتانے آپ سمجھنے کی کوشش کریں شیطان کا کام نفرت ڈالنا حسد ڈالنا کینہ ڈالنا میں تم سے بہتر گھر کے اندر کپڑے ڈالتا یہ بیوی کے اختلاف میں وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں وہ کہتی ہے میں اچھی ہوں میں یہ کر رہی ہوں میں یہ کر رہا ہوں کرتے 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 آپ کے سامنے طلاقیں آج معاشرے میں ڈائیورس کا ریٹ آپ کو بتائیے جیسے ون ٹائم آپ پیپر یوز کرتے ہیں نا یہ گلاس کاغذ والے پلیٹیں رشتے ایسے ہو گئے ہیں آپ بہن بھائیوں میں نفرتیں رشتے داروں میں نفرتیں معاشرے کی آپ حیوانیت کو آپ کے سامنے
میں آ گئی ہے جو صبح شام اور مجھے اس میں نہیں آ رہی کچھ سازش ہے کیا ہے تو تھوڑی دنوں میں کوئی کیس نظر آتا ہے یہ تو خود بہرحال مینجمنٹ کو اوپر بیٹھی ہوئی ہے اسٹریٹجیکل مینجمنٹ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر کون ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے کون ہے جو ان چیزوں کو ہوا دے رہا ہے شیطان کو کیوں نہیں سمجھایا جا رہا یہ عقل کو ظاہر کر دیتا ہے کہاں تبلیغ ہوگی کون تربیت کرے گا معاشرے کی کیونکہ جب یہ مجلس ممبر مسجد باز جتنے بھی لوگ برادر کر کے اس کا تعلق تو بیٹھ کر نفرتیں بانٹیں گے تو یہ معاشرے میں جانور ہی پیدا ہوں گے نا جب یہ ممبر رسول سے یہ بتایا جا رہا ہے رسول نے کیا فرمایا انما بعثت للمکارم الاخلاق مجھے اللہ نے مبعوث نہیں کیا مگر سوائے اخلاق کے اخلاق کے لیے مجھے بھیجا اخلاق کے لیے معاشرے کے اندر امت کیسے بنے گی مجھے پھر وہ ظالم آپ جس کو مانتے ہیں اسی کو مانتے کسی کو چینج نہ کریں لیکن ہم اس سچویشن میں نظام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں مسئلہ اپنی چوائس کا نہیں ہے یہاں مسئلہ انتخاب الہی کا ہے جب تک آپ کو نظام امامت سمجھ میں نہیں آئے گا آپ آخری امام کے صحیح منتظر نہیں بن سکتے اگر آپ کے نزدیک امام وہی ہے جو مسجد کا ہوتا ہے وہی ہے جو فقہی مسائل بیان کرتا ہے نہیں سمجھتے فیضان محمد بہت خلاصہ دعا ہے ایک گلپ آپ کو دے دے گئی ٹاپ لیول پر اسماء الہی نیچے عرش الہی اس کے نیچے کرسی الہی کرسی السماوات والارض کیا ہے کرسی اس کے نیچے کرسی پر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے جو اور نیچے آ کر مادیت کے اندر اپلائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے جس کا جتنا رسوخ ہوتا ہے اتنا وہ عرض سے کرسی پر آ کر نیچے ہو سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں دلتا نہیں ہے آپ خدا کے لیے کو سے باہر آ جائیں نفرتوں سے باہر آ جائیں اپنی ذاتی پسندیدگی سے باہر آ جائیں اللہ کے دین کا دفاع کریں اللہ کے دین کے لیے کربلا اس لیے کربلا یہ سمجھانے کے لیے جو کچھ تھا سب اللہ کے دین کے لیے جڑا کربلا یہی ہے نا امام حسین سے جیسا تو کوئی شخص نہیں تھا اس دور کے اندر نہ قیمتی نہ قربے پیغمبر جیسا کوئی بھی نہیں تھا حسین کو بھی دیوانا میرا حسین بے شک اب جس کے بعد جتنا ظرف ہے پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تنزل ہوں میں نہ کرتا ہوں اس کو اپنے خزانوں کو اتنا معین مقدار کے حساب سے ایک خاص معین مقدار سے میں کلام کو ریچ کرتا ہوں جس کے بعد جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ ان کو ریسیو کرتا ہے پروردگار قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح سورہ قدر سورہ قدر ہے جو رمضان میں آپ پڑھتے بھی ہیں تنزل الملائکۃ میں ملائکہ کو نازل کرتا ہوں کب شب قدر میں کس کے اوپر نازل کرتا ہے کون سا ظرف ہے جو ملائکہ کو ریسیو کر سکتا ہے تنزل جو ہے پریزنٹ کنٹینیوس سیکھ رہا ہے یعنی جاری ہے ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ پیغمبر کے دور میں ہوا تھا اپنی ہوتا ہے آپ چیٹ جی پی ٹی کریں پوچھیں آپ کس پہ نازل ہوگا کون ہے جو ملائکہ کو ریسیو کر سکتا ہے میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں جو وہاں میں جو کر سکتا ہے سوائے اس قلب کے جو اس عالم سے متصل ہے اسی میں میں کہہ رہا ہوں یہ جو امام ہے یہ نظام الہی ہے
اور وہی اس دنیا کو بدلے گا، کوئی اور نہیں بدل سکتا. اسی میں کہا نہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. جو پولیٹیکل آپ کے سامنے حالات ہیں، جو خطے کے اندر کی پوزیشن ہے، جو آپ کے سامنے صبح شام پچھلے ماہ رمضان سے جو شروع ہوئی ہے، یہ کسی ملک کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی پیٹرول کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ الہی جنگ ہے، یہ الہی نیریٹو ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کا کل کفار، کل کا کل کفار اس کے مقابلے میں ہم نے جنگوں کو سن کے نعرے مارے ہیں، انہوں نے جنگوں کو سن کر میزائل بنائے ہیں. ہم خیبر سن کر نعرے مارتے گئے، انہوں نے سوچا کہ خیبر اکھاڑا جا سکتا ہے تو خیبر شکر میزائل بھی بنایا. جب الہی نیریٹو ہو تو خدا خود کہہ رہا ہے میں نازل کرتا ہوں، تم لینے والے تو بنو. تم نفرتیں بانٹو گے، ایک دوسرے کے خلاف بولو گے، ایک دوسرے کے کھینچو گے، وہاں ایک سنت ہے اس کی مسجدیں ہزاروں، کوئی کسی سے خلاف نہیں. آپ حرم میں جائیں، آسمان کی موڑ پہ آپ کوئی نگاہ نہیں تو کون آ گیا. یہاں تو آپ چلے جائیں کسی اور کی مسجد میں، میں معلوم کرتے ہیں میں تو نہیں میں تو جہاں کو پڑھ لیتے نمازوں میں نہیں زیادہ محترم. میں امریکہ کے ملک میں زیادہ رہتا ہوں، وہاں پر ایک کسی ایک شہر میں وہ مولانا آ گئے، مسجد میں چلے گئے، پوری مسجد کو دی. صحیح بات نہیں ہے، یہ بات لیکن انسان یہاں سے زیادہ محترم سمجھنے کی کوشش کرے. نظام الہی ہے، آپ جتنا ضرف بلند کریں گے خدا مدد کرے گا. سورہ آپ جنگ بدر میں کیا جنگ بدر کی سورہ آل عمران کی آیات جنگ بدر کے اوپر پوری ڈیٹیل میں پوری. جنگ بدر کے اندر کیا تھا مسلمان کے پاس؟ کتنا تھا مسلمان کا؟ آپ کو پتا ہے 70 یا 80 ہوئے تھے ٹوٹل. ایک گھوڑا، 8 تلواریں. پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، پہلی جنگ ہے. 700 یا 800 اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے اور 500 لوگ ذرا پوش تھے. وہ مقابلہ تھا. ایک وقت کے کھانے پر کفار 7 سے 8 اونٹوں کو ذبح کرتے تھے. یہاں کیا تھا؟ نئے مسلمان. زمینی حقائق کیا ہے؟ ایک چیز سے الہی نیریٹو کیا ہے؟ رسول. ہم نے جب یاد کو اکیلا چھوڑا، قرآن کیا ہے، ہم ہزاروں مرا کب اتاریں گے تمہارے ایمان مضبوط ہو، پاؤں سے نہیں سروں سے خدا کے دین کی مدد کی جائے. اسلام بچا ہے. کربلا میں سر دیے گئے، سر دیے گئے. آج بھی آج آپ کے سامنے الہی نیریٹو، کل کا کل ایمان، کل کی کل کفر کے مقابلے میں جائے. کہاں پر کون سی جنگ رہی؟ کون سی جنگ رہی؟ خندق نے کیا کہا جب وہ کود کر آیا اور اس نے دھمکی دی گئی، عزت اسلام کی کھینچی اس نے. سارے مسلمان کھڑے تھے، آپ کو نہیں کھڑے تھے نا، تو اس کو گناہ ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر علی کو بھیج دیا رسول جانتے تھے کون کو، آگے امت کو بھی جانتے تھے. پہلے نہیں کیوں بولے کہ ہمیں نہیں بھیجا. رسول نے بولا پہلے جانے کو. وہ بولتا تھا آپ کوئی نہیں گیا.
بولتا رہا کوئی نہیں گیا. اب یہاں ہم لوگ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. نفرت کی بات نہیں ہے, ظرفیت کی بات ہے. ظرف جتنا ہوگا اتنا ہی عطا ہوگا. اب جب کوئی نہیں گیا علی ہوئے اور علی ہوئی گیا کہا کل کا کل ایمان. دیکھو کل کا کل ایمان کب نہ کب نے کل نکالا. دیکھو کب کا کل کا کل ایمان, کل کا کل یہ نکلا بھی قیامت تک. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں قرآن کی جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. کتنی جگہ پر ہے یہ بھی ایکٹیویٹی چل رہا ہے. یہ کتنی جگہ پر ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان کون ہے؟ یا تو انکار کر دو یا تو انکار کر دو کہ یہ قرآن کی آیت ہم سے مخاطب نہیں ہے. انکار کر دو کہ ہم سے نہیں کہہ رہی ہے. تو جہاں اگر تو نہیں ہم مومن ہیں, مومن ہیں. خدا کے لیے نفرتوں سے باہر آئے, سمجھنے کی کوشش کرے. بہت ضرورت ہے حکومت کو. دشمن ہر طرف سے ذریعہ لگا رہا ہے. دشمن لیکن آج آپ کے سامنے فلسطین, لبنان, یمن, ایران آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, پہلے مارتا رہا جتنا ہو کر سکتا تھا اس نے کیا, لیکن بہت روبرو نہیں آیا تھا علی والوں کے ساتھ. لڑتا رہا باقی بھی تھے ولایت کی سب کچھ, لیکن سسٹم کے مقابلے میں نہیں آیا. لڑتا رہا گروہوں سے, لڑتا رہا ادھر ادھر, سسٹم کے مقابلے میں نہیں آیا. اس نے نہیں پتا تھا, وہ بالکل ویسے ہی گیا کہ یہاں پر الہی نیریٹو ہے, یہاں یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو پردہ غیبت میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن سے مجلس میں سنتے ہیں موت میرے لیے شہر سے زیادہ میٹھی ہے. پاکستان نے بیسٹ رول, پاکستان کی بہرحال سفارتی حساب سے جنرل صاحب ہو, اپنے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہو, موسیقی نقوی صاحب ہو, کوشش. لیکن کیوں کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں, وہ پاکستان کی جو بیس ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جو بھی باقی مشکلات ہماری اپنی جگہ پر ہیں وہ ہماری انٹرنل, لیکن اگر ہم نے اس آگ کو نہیں بجھایا تو یہ آگ ادھر بھی ہے. یہ سب کو پتا ہے, اسی لیے سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے جو ہو رہا ہے, اور یہ ضرورت بھی ہے اس ٹائم. ہمیں بھی ضرورت ہے جب ملکی سطح پر عالم اسلام جب جہتی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو ہم لوگ کیوں پھر کو بڑھے جی, ہم کیوں پھر کو میں ضرورت معاشرے کو ضرورت ہے اخلاق کی. بے شک بے شک. ڈومیسٹک وائلنس, ظلم و ستم, کرپشن, چوری, حق کھانا, معاشرہ اسی سے دیکھیں بھرا. اپنے باطن میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو کچھ ہوتا. آپ ایک شخص کا میڈیٹیشن یعنی جب آپ مراقبہ کرتے ہیں مشرق مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام بیٹھا ہوا آپ کو
شکلیں نظر آنا شروع ہو گئی. اہل دل لوگ ہوتے ہیں، اہل دل وہ ہیں کہ جن کو اصلی شکلیں نظر آتی ہیں. جیسے اگر لوگ علماء فیصل تھے، بڑی قانون کا رہا ہے، وہ اصلی شکلیں نظر آتی تھی، وہ آپ کی مقابلی کھیلتے تھے. وہ بھی کہتے تھے جب دیکھا تھا اور اس مقبار کر کے آیا تھا. ایسا نہیں ہوتا، آنکھ کھلی دیکھا، اندر دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آتا. انسان نظر کیوں؟ کیونکہ جو ہم عمل کرتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے ہمارے نفس کی ایک شکل بن جاتی ہے، اور اس کی شکل کی شباہت جانوروں سے. جو جس جانور میں خصلت ہے ویسی ہی شکل ہمارے نفس کی ہے. جو بھی جانور ہے، ہر طرح کا جانور ہے، اور یہ روایات میں موجود ہے. روایات باقاعدہ ہیں کہ کون سے جانور کون سی خصلت ہے اور لوگ اس سے مشابہ ہیں. ایک بریکٹ میں چوتھے ماہ میں بہت سارے جانوروں کو شباہت انسانی سے بتایا. ایک جانور کچھ لوگوں کی نفس کی شکل سور جیسی، خنزیر جیسی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو زنانیت کی طرح ہے، اسی زنانیت خواتین کی چیزیں اندر رکھتے ہیں، شہوت پرست ہے، لست بہت زیادہ ہے. جب بھی گناہ کی دعوت دی جائے فوراً اجابت کرتے ہیں. نفس ویسے. اب اس نے دیکھا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جانور ہے. اچانک دیکھا ایک برادر ایک برآمدی کرتی جگہ ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص ہے. وہ اچانک ایسی ہٹی دوڑتا ہو گیا، وہ ہے وہ نہیں آگے بڑھ ایک دم گیا. آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو بتانے کے لیے تمہیں پتا کہ تمہاری شکل انسان ہے، وہ تو آپ ہے. جیسے اس کو ایکسائٹمنٹ میں بتانے کا اس نے بولا کہ پتا ہے آپ نے آئینہ دیا، آپ نے شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھی تو جانور آئینہ دیکھ لیا. اس نے کہا آئینے کا رسول نہیں ہے، اپنی اصلاح. آپ اور ہم اپنی اصلی شکل کو بھولے. ہماری شکل کیا ہے؟ ابھی آپ میں بولنے کی مثال کر دوں گا، آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ہماری باقی باتیں کو سمجھ جائیں گی. آپ صبح سے شام چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی آڑوں میں کھانا وہ پینا. آپ کا کچھ ایسے بھی کلوز بنا لے گا کہ فلانے صاحب ایسے ہیں، یہ کھانا پسند کرتے ہیں، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، یہاں جانا اچھا لگتا ہے، کپڑے اچھے لگتے ہیں. اور آپ کا اور یہ تھوڑے دیر کلوز بن جائے گا، کو کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، کون بنا لے گا؟ آپ کا آپ جیسا بندہ بنا لے گا. کون سسٹم جو آپ نے خود بنایا، آپ نے خود بنایا ہے، یہ آپ کی اندر کی شکل باہر کر دیتا ہے. انسان خود کیوں نہیں جانتا اس کے نفس کی شکل کیسی ہے؟ کیوں نہیں مراقبہ کرتا؟ کیوں نہیں اس کی بارگاہ میں بیٹھتا؟ کیوں نہیں راتوں میں نیاز کرتا؟ بہت لوگوں کی آج جس سوسائٹی معاشرے میں ہے، ہماری مشکل کہ ہم اپنی اصلاح کریں. سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، یہ تو فرمایا تھا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. الہی سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے. دشمن نے کربلا میں سب کو ختم کر دیا. دنیا میں کیا تم ختم ہو گئے. شیطان کا نیگیٹو کیا؟ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ نہیں کیا، مجھے دھیان نہیں ہے، کیا بولا تھا؟ یہ بولا تھا لیکن کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ جبیتا جناب جناب نے کیا کہا؟ میں نے خوبصورتی جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں کیا. بے شک الہی نے بولا. اللہ کی سٹوری یہ ہے. دنیا اپنی سٹوری بناتی ہے. آج دنیا کی بات کو کرتے ہیں، جنگ اس کی تھی، جنگ حکومت کی تھی، اور یہ بھی روٹ ہے اور وہ بھی روٹ ہے. شیطان کو سوچتے کہ اگر آپ کو وقت سے دور کرتا ہے تو شیطان کی نہ سوچے. ماہر محرم آتا ہے، فتنے فساد، اس نے اس کو کچھ کیا کہ اس نے اس کو بھی جنگل لگی جاتی ہے.
FIR کرتی رہتی ہے. ظاہر محترم سے جو شہداء کے پیغام کو سمجھے, انسانیت اور انسانیت کی بہار کا پیغام. ہم قرآن کی آیات, قرآن ازدار محترم, میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا, قرآن میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, شرمندہ ہوں, آپ کو ایک مزاقی میں آپ سے کہتا ہوں, قرآن میری زندگی میں ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. حدیث جو میں حدیثی سے کہہ رہے ہیں, تمام منابعوں کے اندر ہے, سنت کی منابعوں میں متواتر حدیث ہے. کیا کہا رسول نے, میں تمہارے درمیان میں دو گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, خالی چیزیں, دو ایک قیمتی چیز ہے. کیا؟ قرآن اور ہجرت. اور آگے کیا کرتے ہیں, یہاں پر تو لفظ آتی ہے, آگے کیا کہا ہم نے, آج جو ان دونوں سے تمسک کرے, جڑے گا, پکڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی دونوں مستق پہنچیں گے. قرآن اور اہل بیت مستق پہنچ کر کی مستق یہ پہنچے. اب جس کو پہنچنا ہے ان دونوں کو پکڑنا پڑے گا. ایک قرآن پڑھتے ہوئے ایک اہل بیت کو بھی پڑھے, نہ جنہوں نے قرآن پکڑا نہ وہ قرآن کو سمجھے, اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, آپ لوگ بھی آپ کو ماشاء اللہ سمجھدار ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں غیرت سے محبت کرتا ہے, غیرت کو نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہے. علی مال قرآن و قرآن مال علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. بے شک بے شک کی تربیت کا بولا آپ کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے. آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنا ٹائم آپ انویسٹ کرتے ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ کیا کہتے ہیں, جان کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے. کون سی گاڑی چائنا نے بنائی ہے, کون اسپیس پہ جا رہا ہے, کون یہ کیا کر رہا ہے, کپڑے کھانے دھلتے ہیں, سب آپ کو پتا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی. بے شک بے شک. اب پھر انسانیت دنیا کی طرف میں جائے تو کہاں جائے؟ دنیا ایسی ہے, دنیا خدا کی طرف سے نعمت بھی ہے کہ یہی دنیا سجدے کی جگہ دیتی ہے, یہی دنیا گریے کی جگہ دیتی ہے. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں دیتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن صرف پڑھنا کا کب ہوگا معاشرے میں؟ آپ یقین کریں, جب تک قرآن کی تعلیمات معاشرے میں نہیں ہوں گی, معاشرہ ایسے ہی. جب تک اہل بیت کی تعلیمات معاشرے میں نہیں ہوں گی, معاشرہ ایسے ہی. بے شک بے شک. جب نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے, نہج البلاغہ کے درس نہیں ہوں گے, صحیح پہ سجادیہ کی دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی, تو معاشرے میں پھر ہے کیا؟ آپ اپنی قرآن صاحب نہیں کہہ رہا, آپ معاشرے کی سطحی نالج دیکھیں. آپ مشکل یہ نہیں ہے, اور جس جگہ ہم نے پہنچنا ہے وہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس امام کی خدمت میں نہیں ہے, بے شک مشکل راستہ, تو معاشرے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کی ضرورت ہے. اپنی خدمت سے لے کر اس جنت تک انسان کو اپنی تربیت کرنی ہے. جی اپنے آپ کو امام کے آگے آتا ہے, جوان ہے آپ کو, ایک فارمولا, سادہ سا فارمولا, کوئی بھی کام کرے, کوئی نہیں دیکھ رہا, امام کا تو جاری ہے نا کرو. جی بے شک. ہمیشہ ہر کام کرتے وقت یہ بات کیا ہے کہ اگر مولا آپ راضی ہیں تو میری مدد کرے اس کام میں, اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو مجھے روک. بے شک بے شک. آپ کی رضایت, آپ کا کام امام کی رضایت کو تبھی آپ پہنچیں گے اس امام پہ. جانے وہ جوان جو بیٹھے ہوئے جو کہ آسان نہیں, اتنا آسان نہیں تھا. سالوں سے خوف پیدا کیا, سالوں کی محنت ہے یہ فرعونیت کی, جس نے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالا. ہم تباہ کر بالی ووڈ کی فلمیں بنا کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دکھایا ہوتا. یہی تھا نا, وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو لے کے چلے گئے, سمجھے ادھر کی کہانی بدل جائے گی. اگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ ہجرت کی رات لیٹنے والے کے ماننے والے
خدا کی سماعت کو اور بہتر سے بہتر فرمائے خزانے محترم یہی سمجھا کہ آؤں گا لے جاؤں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا جو جہاز بڑھا کے بھی نہیں آتا نہیں آتا پتہ نہیں کیا کیا وہ ابھی تو بیان کیا ہے بیان کر رہے وہ پائلٹ اس کو ریسکیو کیا گیا تھا پتہ نہیں کوئی شہری قسم کی چیزیں تھی کوئی خلائی مخلوق تھی صحیح ہے خلائی مخلوق تھی اس بیچارے نے نہیں سنا یہ اس کے ماننے والے جس نے کہا تھا میں زمین سے زیادہ صحیح ہے لیکن کیا پتا کہ اس کو مانتے اس نے کہا میں زمین سے زیادہ ہمارے لوگ آسمان کے راستے کو جب مولا نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا اپنے آپ کو اس قابل کرے ایمان عطا کرے عرش الہی ہے کرسی بھی اس کی دنیا بھی اس کی اس کے ہو جاؤ سب دے دے یزید کی ایک سمجھا ختم رحمان نشت ہے کربلا اسے پتا کیا ہوا کیا نہ ہوا پھر میں خود اپنا نیریٹو بلڈ کروں گا باغی آئے حسین تھے بغاوت کی تھی یہ کہا پورے نیریٹو کو حیدر کردار کی بیٹی کا ایک جملہ اس خاموش ہو جا آزاد شبیمان کی صرف اس ایک جملے یزیدیت نظام کاری ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اس دور میں کہاں سے گئے کسی بھی غیرت مند شخص کے لیے مشکل ہے گھر والے حجاب میں ہوں اور بازار غیرت مند آدمی حجاب میں بھی گھر والے ہوں کوئی دیکھ رہا ہو برداشت نہیں کرتا